اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسے مسئلے پر یا یوں کہوں کہ ایک اخلاقی بیماری پر گفتگو کروں گا جس کا نام لینے سے بھی انسان گھبراتا ہے کہ آیا اخلاقاً زبان پہ یہ نام لینا چاہیے یا نہیں۔ میں نے اپنے اس آج کے تھمبنیل پہ اس کا نام رکھا ہے اگلام بازی کی سزا۔ اب اگلام بازی اگر کوئی نہیں سمجھے تو اس کے لیے یہ لفظ کہوں کہ ہم جنس پرستی، اگر کوئی یہ بھی نہ سمجھے تو اس کے لیے کہوں کہ نر کے ساتھ اپنا جو ہے وہ خواہش نفسانی کو پورا کرنا۔ اس کو عربی میں لواط کہتے ہیں۔ البتہ میں صرف لواط پہ ہی بات کروں گا، اور بھی ایسی برائیاں ہیں جو روزمرہ ہوتی ہیں لیکن اس پہ ہم گفتگو نہیں کرتے۔ عام طور پر میں خود کو کہوں، میں دوسرے علماء کو بھی نہیں کہتا، عام طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور زیادہ سے زیادہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ بات کی جاتی ہے، جبکہ معاشرے کے اصلاح کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسے ابواب ہیں جن پر بات کرنی چاہیے لیکن وہ عوام تک نہیں پہنچائی جاتی۔ مثلا حدود حد کی جمع ہے۔ فقہ کے مطابق حدود اس سزا کو کہتے ہیں جو شریعت نے کسی جرم کے لیے معین کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک ہے تعزیر۔ تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے کسی جرم کے لیے سزا معین نہیں کی، اس سزا کی تعیین کا اختیار حاکم شرع کو دیا ہے کہ اے حاکم شرع، تیری مرضی ہے، اس میں جو تو مناسب سمجھے وہ سزا دے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے قصاص، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اے لوگو تمہارے لیے قصاص میں حیاتی ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے قتل کے علاوہ اور کسی کو جانی نقصان پہنچایا ہے، ہاتھ کاٹ دیا، آنکھ نکال دی، کان کاٹ دیا، تو اسلام کہتا ہے کہ جیسے اس نے کاٹا ہے ایسے ہی اس کی وہ چیز بھی، کان کاٹا ہے تو کان کاٹا جائے، ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے۔ اور جو ہے پھر حدود، تعزیر، قصاص اور دیت، جس کو دیات جمع ہو جائے گی، خون بہا۔ پھر کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں قاتل کو اس مقتول کے وارثین کو رقم ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے ابواب ہیں جن پہ بات کرنی چاہیے، جن کی بات جو ہے کیا ہے وہ ہمارے عوام تک پہنچانی چاہیے لیکن نہیں پہنچائی جاتی۔ تو بہرحال میں یہ اخلاق کی بیماری ہے لواط، اس پر آج کچھ بات کروں گا۔ دیکھیں، لواط کا یہ عمل ایسا عمل ہے جس کے برے سمجھنے میں مسلمان ہونا بھی شرط نہیں، غیر مسلم بھی اس کو برا سمجھتا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بدبخت قوم سے پہلے یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ یہ حضرت لوط کی قوم نے آ کے شروع کیا کہ مذکر اپنی جو ہے کیا ہے خواہش نفسانی مذکر سے پوری کرتا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو کافی روکتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اور آپ کے خاندان یا آپ کی فیملی، آپ کے گھر کے افراد یہاں سے چلے جائیں سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ وہ بھی ان کی اس کام میں مددگار ہوتی تھی۔ ہم اس گاؤں پر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ نتیجے میں اس گاؤں کو یا شہر تا شہر کو الٹ دیا، یعنی زمین اوپر آ گئی، گھر اور لوگ سب زمین کے نیچے چلے گئے۔ تو یہ اس قوم سے کام شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ بہت سارے جانور بھی ایسے ہیں، وہ بھی نر پہ نہیں چڑھتا ہے۔ ہاں، اکا دکا کوئی جانور ہوگا لیکن عام طور پر نر جانور پر نہیں چڑھتا ہے۔ لیکن یہ کیسا انسان ہے جو خود مرد پہ اس قسم کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ پھر بعض مواقع پہ تو ایسا ہے کہ استاد، جس کو آپ ٹیچر کہیں، وہ اپنے شاگرد کے ساتھ اس قسم کی برائی کر بیٹھتا ہے۔ پھر وہ استاد چاہے مذہبی ہو چاہے غیر مذہبی ہو،
پھر بعض تو اساتید جو مسجد میں پڑھاتے ہیں وہ مسجد میں بھی مسجد کا تقدس پامال کر بیٹھتے ہیں، جبکہ فقہ جعفریہ کے مطابق حالت جنابت میں مسجد میں ٹھہرنا بھی حرام ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ملے ہیں، جائز طریقے سے ملے ہیں، آپ نے غسل جنابت نہیں کیا تو مسجد میں جا کے ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہرنا بھی آپ کے لیے حرام ہے، اور گزرنے کی اجازت ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوں، دوسرے دروازے سے آپ گزر سکتے، ٹھہر نہیں سکتے۔ لیکن مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں تو داخل ہونا ہی حرام ہے، گزرنا بھی حرام، ٹھہرنا بھی حرام۔ تو بہرحال یہ ایسے یوں سمجھیں کہ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ یہ چیزیں ہم نہیں بتاتے ہیں۔ تو آج میں نے اس چیز پہ سوچا گفتگو کروں۔ اگر آپ برادران چاہتے ہیں کہ اس قسم کے موضوعات پہ گفتگو سنیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی میں پھر لکھ کر بھیجیں کہ آج اس موضوع پہ بات کریں، تو جیسے ہی مناسب سوالات یا دوستوں کی فرمائش آئی تو میں انشاءاللہ اس پر بھی جو ہے کیا ہے کچھ گفتگو کروں گا۔ اب ہمارے اس ملک میں غالباً برادران اہل سنت جو ہے وہ فقہ حنفی کو مانتے ہیں، تو میں نے فقہ حنفی کے بھی کہیں سے جو ہے کیا ہے چند لائنیں لی ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس عمل کو بہت برا مانتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو جو ہے کیا ہے وہ برا دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی ان کا رسالہ ہے جس کا نام ہے سرب کف، اور اس رسالے کے مدیر ہیں شکیب احمد صاحب۔ تو ان میں جو ہے کیا ہے یہ انہوں نے الفاظ لکھے کہ میں من انو عبارت پڑھتا ہوں۔ اکثر غیر مقلدین کا اعتراض فقہ حنفی پہ ہے کہ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک لواطت پہ حد نہیں، جو کہ حدیث کے بھی خلاف ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع کے بھی خلاف ہے۔ غیر مقلدین کا یہ دعویٰ اس طرح غلط ہے کہ فقہ حنفی میں اس مسئلے پر تعزیر ہے۔ تعزیر کی میں نے وضاحت کر دی کہ شریعت نے سزا معین نہیں کی، حاکم شرع کو اختیار دیا ہے کہ آپ جو مصلحت سمجھیں اس کے مطابق سزا دیں۔ اور فقہ حنفی کے کتاب الدر المختار میں موجود ہے کہ جو شخص لواط کرتا ہے اس کو تعزیر کی جائے۔ تعزیر کیسے ہوگی؟ اس کو آگ میں جلایا جائے، یا اس پر دیوار گرائی جائے، یا اس کو اوپر سے نیچے گرا دیا جائے۔ الدر المختار کتاب الحدود، صفحہ انہوں نے نہیں لکھا ہے۔ یہ برادران اہل سنت کی آپ کے خدمت میں نے فتویٰ پیش کی۔ اب شیعوں کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے؟ شیعوں کے نزدیک بھی میرے استاد آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب کی فتویٰ مجھے ملی۔ جب وہ مل گئی تو پھر میں نے زیادہ فتاویٰ جمع نہیں کیے۔ تو آغا صاحب کہتے ہیں کہ لواط کی کیا حد ہے؟ فقہ جعفریہ مطابق لواط جیسا شاید کوئی اور برا عمل نہیں ہے۔ اور لواط کے ساتھ انہوں نے دو اور بھی برائیوں کو ذکر کیا ہے، لیکن ان کا میں ذکر نہیں کرتا ہوں۔ تو اب آغا صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص لواط کرتا ہے بشرطی کہ لواط ثابت ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیں، یا اس کو سنگسار کریں، یا اس کو اوپر سے نیچے پھینکیں، چھت سے پھینکیں یا کسی پہاڑ سے پھینکیں، اس طریقے سے اس کو اوپر سے نیچے پھینکیں کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، یا اس کو جلا دیں۔ یہ تو اس شخص کو ہے جس نے یہ کام کیا ہے، اور جس نے یہ کام کروایا ہے پھر اس کی بھی مختلف حالت ہیں۔ رضایت کے ساتھ کروایا ہے، اسے مجبور کر کے کیا گیا تھا، وہ چھوٹا تھا، بڑا تھا، اور اس کے بعد دخول ہوا یا بغیر دخول کے یہ ہوا۔ بہرحال اگر لواط اس نے کرائی ہے اور وہ عاقل بالغ اور مختار بھی تھا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اگر نابالغ تھا تو پھر اس کو مناسب تنبیہ کی جائے گی۔ حاکم شرع دو تھپڑ مارے، دو کوڑے مارے، کیونکہ وہ نابالغ ہے، تو بہرحال پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے کیا ہے وہ تعزیر ہوگی۔ لواط ثابت کیسے ہوتی ہے؟ لواط کے ثابت ہونے کے طریقہ یا یہ کہ وہ شخص خود جو ہے کیا ہے وہ اقرار کرے، اعتراف کرے، یا گواہ ہوں۔ یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، تو مختصر بات کروں کہ لواط انتہائی برا عمل ہے جس کے لیے اسلام نے سزا معین نہیں کی۔ اگر معین کی ہوتی تو اس کو حد کہا جاتا،
اسلام نے حاکم شرع کو اختیار دیا ہے کہ ان میں سے آپ کوئی بھی ایک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ تمام بھائیوں سننے والوں کے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ یہ جو سزا ہے یہ ہم عام لوگ نہیں دے سکتے۔ ہم نے کسی کو گلی میں، کسی کو کھیت میں، کسی کو مسجد میں پکڑا تو ہم نے اس کو قتل کر سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں۔ یہ حاکم شرع کا کام ہے اور کورٹ کا کام ہے۔ جس کورٹ کا جج صاحب قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کرتا ہو تو وہ شخص جو ہے کیا ہے، اس بندے کو یہ سزائیں دے سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ میری آج کی گفتگو آپ کے معلومات میں اضافے کا سبب بنے، اور مزید بھی اگر میری حوصلہ افزائی کی گئی تو انشاءاللہ میں ایسے موضوعات پہ بات کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔